یہ ایران کے اندر ہی چھپا ہے. کیا یہ واقعی وہی قرآن ہے کہ جو ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں؟ یہاں پر جہاں پہ ذریعہ امام علی رضا ہے، یہاں پہ ہارون الرشید کی بھی قبر واقع ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی تو میں اس قبر انور کی زیارت کرتا. یہ ایک تاریخ کی بہت بڑی ہستی گزری ہے جن کا نام شیخ بہال الرحمہ ہے. شیخ بہال الرحمہ کہ جن کو صدیوں سے اوپر گزر چکا ہے، اور شیخ بہا کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے جو ابتدائی تعلیم لبنان میں لی ہے اور اس کے بعد یہ نجف اشرف چلے گئے ہیں. نجف اشرف بہرحال وہاں کی اپنے زبان میں جو آیت اللہ ایک گریڈ کہہ دیا جائے، اور سارے تعلیم وہاں سے لینے کے بعد پھر یہ یہاں آئے ہیں. شیخ بہا علم جعفر، علم رمل، علم فلکیات، علم ستارگان اور علم غریبہ اس کے مجتہد تھے. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے انجینئر، بہت بڑے آرکیٹیکٹر. کہ اس وقت جو آپ کربلا ہو کے آ رہے ہیں، الحمدللہ نجف ہو کے آ رہے ہیں، مشہد آئے ہیں، یہاں کا جو نقشہ ہے سارا حرموں کا انہی کا بنایا ہوا ہے. ملتا ہے کہ نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے علم سے ایک ایسا دروازہ بنا رہا ہوں جس نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے یا گناہ بزرگ کیے ہوں گے، توبہ نہ کہ وہ دروازے جا نہیں سکتا ہے. دوستو یہاں پر یہ حرم کے اندر ایک جگہ پہ کلاسز ہو رہی ہیں. جو زائرین یہاں پر آتے ہیں ان کو نہج البلاغہ کی کلاس دی جا رہی ہے. وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حييت على ضلالاتكم فما یہ باب رضا کی طرف میں کھڑا ہوں. باب رضا ہے. اس سائڈ پر اپنی جو امانتیں ہوتی ہیں وہ اس سائڈ پر جو امانتیں ہوتی ہیں وہ جمع کرائی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس جیب میں کوئی ایسا قیمتی سامان ہے، موبائل وغیرہ ہے، تو آپ اس سائڈ پہ جمع کرا سکتے ہیں. یہ آپ کو پرچی دیں گے اور پھر یہاں سے آپ انٹر ہوں گے. تو یہ باب رضا ہے، اندر کی طرف جانے کا رستہ. اور یہ مارکیٹ ہے حرم کے باہر کی، جہاں سے لوگ اپنی خریداری کرتے ہیں. ہمارا جو ہوٹل ہے وہ اس بلڈنگ کے پیچھے ہے، تو اسی لیے میں ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں. یہ حرم کے نیچے سے
انڈر پاس بنا ہوا ہے، یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں انڈر گراؤنڈ کی طرف۔ یہ آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں۔ تفسیر نمونہ ہے۔ یہ دو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک طرف خواتین کھڑی ہیں اور ایک طرف مرد حضرات کھڑے ہیں، اور یہ انتظار میں ہیں کہ یہاں پر یہ روٹیاں حاصل کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر اس طرح لوگ لے کے آتے ہیں اور یہ کارڈ چارج کرتے ہیں، اس طرح ان کے پاس اسی یہاں پہ یہ ان کو روٹیاں ملتی ہیں، اور یہ روٹیاں یہاں پہ تیار ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جگہ جگہ پر اس طرح کے باکس بنائے گئے ہیں اور ان کو کور کیا گیا ہے، اس کے اندر قرآن مجید اور مفاتیح الجنان اس طرح کی یہ کتابیں بھی رکھی گئی ہیں۔ یہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاؤں، یہ کور کیا گیا ہے اس کو، اور اس میں قرآن مجید ہے، اور اسی طرح یہ کتابیں ہیں کہ جو منتخب عدیہ و زیارات، اور اسی طرح کلیات مفاتیح الجنان، تو یہ یہاں پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ قرآن جو ہے، مثلاً اگر یہ قرآن ہے، یہ فارسی ترجمے کے ساتھ ہے، اور اس کا جو مطبع ہے یعنی چھاپا جو ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پر، غالباً پیچھے طرف لکھا ہے، ہاں یہ ایران کے اندر ہی چھپا ہے۔ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ٹھیک ہے، تعداد 80,000 جلد، تو 80,000 یہ فارسی کے اندر ہے، جو نہیں پتہ فارسی کا زیادہ مجھے علم نہیں ہے، تو یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ یہیں ایران کا چھاپا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ واقعی وہی قرآن ہے کہ جو ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں فرسٹ ٹائم اس قرآن کو یعنی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے یہاں اس قرآن کو نہیں دیکھا ہے، یعنی یہ ایران کے اندر ہی چھاپا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ناظرین کو دکھائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طرح یہ دوسری صورت ہے، یہ بالکل نظر آ رہی ہے۔ اچھا، سورہ نساء، بلکہ سورت آخر سے بھی دیکھتے ہیں، سورہ یوسف ہے، سورة المطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون۔ اچھا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقتل اصحاب الاخدود، اچھا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اور سورة الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ سورة الفلق ہے، سورة الناس، تو بالکل وہی قرآن مجید ہے کہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ممکن ہے شاید کہ میرے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یا کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ یہ ایران میں چھپا ہے تو اس کا قرآن کوئی اور ہوگا ان کا، لیکن قرآن وہی ہے الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سب کے ایک ہی ہیں، کعبہ سب کا ایک ہے، رسول سب کا ایک ہے۔ تو ہم جو سنتے ہیں نا کہ قرآن ان کا الگ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد یہ جتنی میں نے اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنا لی ہیں، اب مناظروں کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور بحث و مباحثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھتے یہی ہیں تو یہی ماننا چاہیے کہ شیعہ سنی سب کا قرآن ایک ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، اس وقت ہم بالکل ذریعے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے گنبد، سنہرا گنبد، اس کے نیچے ہی ذریعے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ امام علی بن موسیٰ ان کا جو تعارف ہے، ان کا جو سلسلہ نسب ہے، بیٹے ہیں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے۔
امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام بیٹے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے، امام جعفر الصادق علیہ السلام بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں امام محمد الباقر علیہ السلام کے، امام محمد الباقر صاحبزادے ہیں امام علی بن الحسین کے، جنہیں سید سجاد بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، مختلف القاب ہیں ان کے، اور امام زین العابدین علی بن الحسین بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، سید الشہداء سبط الرسول علیہ السلام، اور امام حسین بیٹے ہیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ تو یہ ان کا سلسلہ ذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر ائمہ، خواہ وہ تصوف کے ہوں یا وہ فقہی مذاہب کے ہوں، وہ اہل البیت علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ اگر ہم فقہی مذاہب میں دیکھیں تو امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام محمد الباقر، وہ تمام جتنے بھی ہمارے فقہی ائمہ اہل سنت کے ان کے استاد ہیں، اور فقہی جو اہل سنت کے جو ائمہ ہیں وہ شاگرد ہیں امام جعفر الصادق کے اور امام محمد الباقر علیہ السلام کے۔ اسی طرح جو تصوف ہے وہ سلسلہ بھی ائمہ اہل البیت سے ہے۔ تو ائمہ اہل البیت مجمع البحرین ہے، خواہ وہ ظاہری علوم ہو یا باطنی علوم، وہ انہی اہل البیت علیہ السلام سے آتے ہیں۔ معروف الکرخی تصوف کا ایک بڑا نام ہے، جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، پیر ہیں، مشائخ ہیں، وہ شاگرد ہیں معروف الکرخی کے، یعنی تصوف انہی سے چلا ہے، بغداد کے اندر ان کا مزار ہے۔ وہ معروف الکرخی شاگرد رشید تھے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے، بلکہ انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ انہی کے ہاتھ پہ قبول کیا۔ ان کی پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے وہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں۔ وہ کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مسیحی تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں میں یہ ایک اہم بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جگہ ہے مشہد کے اندر واقع، یہاں پر جہاں پہ ذریعہ امام علی رضا ہے، یہاں پہ ہارون الرشید کی بھی قبر واقع ہے، اور اہل سنت کے جلیل القدر امام ابن حبان نے الثقات کے اندر ان کے حالات زندگی لکھے ہیں، وہ میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہاں اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ، بزرگ اساتذہ، وہ بھی اس قبر کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ صرف یہ بات نہیں کہ میں آیا ہوں یہاں پر یا شیعہ لوگ آتے ہیں، بلکہ سنی بھی آتے تھے۔ تو اس لیے آج ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ کوئی یہاں پر آتا ہے تو وہ شیعہ ہی ہوگا، یا ان شیعوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ سنی یہاں پر نہیں آ سکتا، یا سنی یہاں پر کیوں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہو سکتا ہے کسی شیعہ کے دماغ میں یہ بات آ جائے تو یہ وسوسہ شیطان اگر کسی کے دماغ میں ڈالے یا خناس آئے، تو اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت کے جلیل القدر جو امام ہے ابن حبان، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الثقات۔ ان کی وفات ہوئی ہے 345 ہجری میں۔ وہ کتاب الثقات کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ امام علی رضا کی جو قبر ہے وہ سناباز کے اندر ہے۔ اس کا پرانا نام سناباز تھا اس علاقے کا، اور جو کہ نوقان کے باہر ہے۔ نوقان ہوگا کوئی سٹی اس زمانے میں۔ کہتے ہیں مشہور یزار بجنب قبر رشید، کہ مشہور قبر ہے ان کی، اور ان کی زیارت کی جاتی ہے، جو کہ ہارون رشید کی قبر کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو گنبد ہے اس کے نیچے امام علی رضا کی قبر بھی ہے اور ہارون رشید کی بھی۔ ہارون رشید عباسیوں کا بڑا خلیفہ ہے، لیکن وہ یہاں پہ نظر نہیں آتی ہے، ممکن ہے کہ اس کو یہاں پہ درمیان میں وہ شامل کر دیا گیا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل پیروں کی جانب ہے، امام علی رضا کے پیروں کی جانب۔ خلیفہ ہارون رشید جو ہے اس کی قبر بھی یہاں پر واقع ہے۔ تو ابن حبان لکھتے ہیں قد زرتہ مرارا کثیرۃ، کہ میں نے بہت مرتبہ اس کی زیارت کی ہے۔ وما حلت بی شدۃ فی وقت مقام بطوس فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ ودعوت اللہ ازالتها عنی الا استجیب لی وزالت عنی تلک الشدہ وهذا شیء جربته مرارا فوجدته كذلك اماتنا اللہ علی محبت المصطفیٰ واہل بیتہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی تو میں اس قبر انور کی زیارت کرتا، اللہ نے مجھ سے وہ مشکلت دور کر دی، اور جب بھی میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، شدت آئی ہے، تو میں اہل البیت کے مراقد پہ آتا، خصوصاً امام علی رضا کی قبر پہ آیا ہوں، اور اللہ نے مجھ سے وہ مشکلات کو دور کر دیا ہے اور مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ اللہ کے لاکھ لاکھ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اچھا، تو یہ آپ اس کا حوالہ بھی چیک کر سکتے ہیں، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اسکرین کے اوپر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ابن حبان نے اسے لکھا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام وہ صرف ایک مخصوص فرقے کے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شیعہ کہیں کہ جناب ہمارے ہیں اور یہاں پر کوئی سنی نہیں آ سکتا، یا سنی یہ نہ سمجھے کہ شیعہ کے نہیں ہیں اور یا سنی یہاں پر نہیں جا سکتا۔ تو یہ مختصر طور پر
ان کے علوم میں سے، ان کے احوال زندگی میں سے جو خوبصورت زندگی ان کی مختصر سا میں نے ایک قطرہ سمندر میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں دنیا کے کام بھی ہوتے ہیں، لوگ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو دائمی مرض ہوتا ہے، وہ یہاں پر آ کر شفایاب ہو جاتے ہیں، وسیلہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو خدا مانا جاتا ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ آ جاتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر شاید کوئی شرکیات ہوتے ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہاں کی زیارت کر سکیں اور اپنے زندگی کو اہل بیت کے علوم سے بھر سکیں۔ یہاں سے پانی پیتے ہیں۔ یہ یہاں سے کپ لیا، اچھا اس کا سینسر کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ نل وغیرہ کا نہیں ہے سسٹم، یعنی اس کے نیچے ہم گلاس رکھیں گے تو وہ سینسر کر لے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔